ایک ایسی سلطنت میں جہاں خوبصورتی کو ہر چیز سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، وہاں ایلارا نام کی ایک شہزادی رہتی تھی جس کی ظاہری شکل بہت زیادہ صاف سمجھی جاتی تھی۔ جھریوں اور بے ہنگم بالوں سے داغدار چہرے کے ساتھ وہ اکثر ان لوگوں سے دور رہتی تھی جو سطح سے آگے نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن ایلارا کے دل کے اندر ہمت اور عزم کا شعلہ جلایا۔ ظالمانہ تانوں اور طنزیہ سرگوشیوں کے باوجود اس نے ایک خفیہ خواب دیکھا، چمک کے افسانوی پھول کو تلاش کرنے کے لیے جو کہ اس کی پنکھڑیوں کے مالک کو خوبصورتی عطا کرے۔ اپنے درباریوں کے شکوک و شبہات سے بے نیاز ایلارا نے اس پرجوش پھول کی تلاش کے لیے ایک خطرناک جدوجہد کا آغاز کیا۔ جادو بھرے جنگلوں اور غدار پہاڑوں کے ذریعے اس نے سفر کیا۔ اس کی روح آگے آنے والے چیلنجوں سے بے خوف تھی۔ قدیم افسانوں اور عقلمند باباؤں کی سرگوشیوں سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے ایلارا نے بیابان کے دل کی گہرائی میں قدم رکھا، جہاں ہوا جادو سے ٹکرا رہی تھی اور بالکل زمین توانائی کے ساتھ نبض کرتی نظر آتی تھی۔ آخر کار کئی دنوں کی مسلسل تلاش کے بعد وہ آسمانی روشنی میں نہائے ہوئے ایک چھپے ہوئے گلیڈ سے ٹھوکر کھا گئی۔ وہاں متحرک پھولوں کے سمندر کے درمیان اس نے تابکاری کے پھول کو دیکھا، ایک نازک پھول جو دوسری دنیاوی توانائی کے ساتھ پھڑپھڑا رہا ہے۔ کانپتے ہاتھوں سے ایلارا نے پھول کو توڑا۔ اس کی پنکھڑیاں سورج کی روشنی میں سونے کی طرح چمک رہی تھیں۔ جیسے ہی اس نے اسے اونچا رکھا، ایک تابناک چمک نے اسے لپیٹ لیا جس نے اس کی سادہ خصوصیات کو ایک غیر معمولی خوبصورتی سے بھر دیا جس نے اس کی سانسیں چھین لیں۔ لیکن جیسے ہی ایلارا نے اپنے بدلے ہوئے عکس کو دیکھا، اس نے محسوس کیا کہ حقیقی خوبصورتی ظاہری شکلوں میں نہیں بلکہ کسی کی روح کی گہرائیوں میں ہوتی ہے۔ اس نے جو سفر طے کیا تھا، اس نے نہ صرف اس کی شکل بدل دی تھی بلکہ اس کے اندر ایک نیا اعتماد اور خود قبولیت بھی جلائی تھی۔ اپنی بادشاہی میں واپس آنے پر ایلارا کی چمک پہلے سے کہیں زیادہ چمکی۔ اس کی اندرونی خوبصورتی ان سب کے دلوں کو روشن کر رہی تھی جنہوں نے اسے دیکھا تھا۔ اور جب اس نے اپنی جستجو کی کہانی شیئر کی، وہ نہ صرف ایک شہزادی بن گئی بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے امید اور تحریک کی کرن بن گئی جنہوں نے معاشرے کی توقعات سے بالاتر خواب دیکھنے کی ہمت کی۔